اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ بات کریں گے جنگ بدر کی اور اس کے بعد پھر جنگ احد کی بھی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حق و باطل کا پہلا معرکہ جو تھا وہ بدر کے مقام پر ہوا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 10 میں بھی کیا گیا اور بھی کئی جگہ پہ کیا گیا۔ تو جو آیت نمبر 10 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم فریاد کرتے تھے، مفہوم اس آیت کا یہ ہے، جب تم مدد مانگتے تھے مجھ سے تو میں نے وہاں فرشتے بھیجے اور انہوں نے تمہاری مدد کی، کیونکہ جنگ بدر میں ادھر 313 تھے، ادھر 1000 سے زیادہ تھے، ادھر بے سر و سامانی تھی، ادھر سامان کی بھی کثرت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ کی نصرت سے مسلمان اس میں کامیاب ہوئے، اور قریش مکہ کو بڑا نقصان ہوا، جانی اور مالی۔ اور اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں ایک بات کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی، یعنی جن کنکریوں کی وجہ سے دشمن کی فوج میں تباہی ہوئی تھی۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکی شے کو بھی اپنا ہاتھ بتا رہے ہیں، جیسے صحابہ سے بیعت کے معاملے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو جس ہاتھ کو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار اپنا ہاتھ بتاتے ہیں، اس سے نسبت دیتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس ہاتھ پر بھی درود و سلام بھیجیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود و سلام پڑھیں۔ جب وہ کنکریاں پھینکی گئیں اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا اور قریش مکہ بھاگ گئے اور مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ احد میں جب دوسرا ٹکراؤ ہوا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک درے میں کھڑا کیا اور ان سے کہا، بڑی سخت تنبیہ فرمائی کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا، اور یہ الفاظ کہے کہ اگر پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہوں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، تو جب بھاگنے لگے تو مجاہدین مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو یہ جو تیر انداز تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے قریش مکہ لوٹ کر آئے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا، اور 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
حالانکہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے 8 بڑے زبردست قسم کے نمبردار جو تھے ان کو جہنم واصل کیا. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور اس گفتگو میں زیادہ اسی پہ غور کرنا ہے. دیکھیں، ایک طرف جو صحابہ ہیں ان میں بہت بہت بڑے کمانڈر موجود ہیں، حضرت علی جیسے، اور جن کے یعنی روب اور دبدبے ہیبت سے پہاڑ لرز جاتے ہیں، وہ لوگ ادھر موجود تھے. اور دوسری وجہ کہ یہ اولیاء کرام تھے، اس وقت کے بہترین متقی پرہیزگار لوگ تھے. ان کی پارسائی پہ فرشتے بھی رشک کرتے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تیسری وجہ کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود موجود ہیں اس میں، اس جنگ میں آپ بھی موجود ہیں. تو یہ وجہ کیا ہوئی کہ جب اتنے جلیل القدر صحابہ، با کمال فضائل کے مالک اور شاہ الاولاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، تو یہ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ اتباع رسول سے ہٹنے کی بات تھی. وہ جو تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی تھی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، اور ان کی غلطی کا جو نقصان اتنا ہوا کہ پوری امت کو بھگتنا پڑا. اس سے یہ بات بالکل واضح اور صاف ہوتی ہے کہ مسلمان کی جو فتح اور شکست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ہوتی ہے. اور مسلمان اگر پیروی رسول چھوڑ دیں، سنت رسول چھوڑ دیں، اتباع رسول چھوڑ دیں، تو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تائید الہی سے محروم ہو گئے وہ لوگ جب یہ معاملہ ہوا، نصرت الہی سے بھی، لہذا نقصان اٹھانا پڑا. حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ انور پہ زخم آئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اتباع رسول ہے، جو پیروی رسول ہے، جو سنت رسول ہے، وہ بڑی اہم ہے. اس کو چھوڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ دونوں جنگیں جو ہیں، ان سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ایک تو توکل جو تھا کہ 313,000 کو شکست دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ایک لغزش تھی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ حضور کے ارشاد اور حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. لہذا ہم آج اگر اس بات پہ غور کریں تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اتباع رسول بڑی ضروری چیز ہے. دین جو ہے، دین کا وسیلہ ہی اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول ہے کس چیز کا نام؟
اطاعت رسول، محبت رسول اور ادب رسول، یہ تین چیز مل کے، تینوں چیزیں پھر اتباع بنتی ہے، اتباع رسول۔ آج ہم جن معاملات کو فیس کر رہے ہیں، جن مصائب، جن وباؤں، جن فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا یہ ہماری شامت اعمال نہیں؟ کیا اس لیے نہیں کہ ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا؟ کیا اس لیے نہیں کہ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی؟ یہ میرے لیے، سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ مقام غور ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا گیا، سنت کو چھوڑا گیا، وہاں نصرت الہی نہیں آئے گی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہم وہ فضائے بدر پیدا کریں۔ علامہ کا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمارا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی مرشد ازلی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، اور جو ان کے پیچھے چلے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا، جو ان کی سنتوں سے انحراف کرے گا، جو اتباع رسول سے انحراف کرے گا، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ باسط انسان ہے لیکن نہیں۔ اس لیے آج کی گزارش کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جائزہ لینا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جو باتیں میں کرتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اور ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ آئندہ جمعرات کو عید کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، تو انشاءاللہ اس سے اگلی جمعرات غالباً 20 مئی ہوگی، پھر آپ سے گفتگو ہوگی، بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو یہ دعا کر کے وبا جو آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، پاکستان کو استحکام نصیب ہو، اور جو یہاں مختلف قسم کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ والسلام۔